چلیے اب بات کریں گے کوہ امام زامن 188 ایکڑز کی زمین گیزٹ میں موجود ہے. اب صرف وہاں پر 88 ایکڑز بچی ہوئی ہے. 100 ایکڑ زمین لٹ گئی. آپ جانتے ہو 100 ایکڑ کی زمین کی قیمت کیا ہے؟ قریب 500 کروڑ. ہمارے شیعہ بھائی پچھلے کئی سالوں سے لڑ رہے ہیں اس کے واسطے. آپ کے شیعہ ایم ایل سی جو سابقہ میں ایم ایل سی تھے ان کی موجودگی میں 500 کروڑ کی، ان کی سرپرستی میں 500 کروڑ کی وقف کی جائیداد کوہ امام زامن کی وہاں پر تلمر گیری میں لڑ گئی اور آپ خاموشی اختیار کریں. آپ شیعہ کمیونٹی کے اندر کوہ امام زامن کو لے کے کیا ناراضگی ہے؟ کبھی ان کے دل پہ ہاتھ رکھ کے ان سے پوچھو. کیا ہماری قیادت ان شیعہ بھائیوں کا کوہ امام زامن کا تحفظ کرنے میں کامیاب رہے؟ بس ایک لاتے ڈمی کو کالا کرتا پہنا کے لا کے بولتے دیکھو شیعوں کے فلانے صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. بولتے وہ صاحب آپ کو میں بول رہا ہوں، کوہ امام زامن بچا کے بتائیے. آپ 88 ایکڑز آج جو موجود جگہ ہے کم سے کم اس کو بچا کے بتائیے، اس کا تحفظ کر کے بتائیے. نہیں کریں گے. آپ خود بھی وقف بورڈ کے ممبر ہیں. جو سابقہ میں شیعہ ایم ایل سی تھے وہ بھی وقف بورڈ کے ممبر تھے، اپوائنٹڈ بار AIMIM تھے، اور ان کی موجودگی میں 500 کروڑ کی زمین کوہ امام زامن کی لڑ گئی، تباہ ہو گئی، اور آپ پر آج تک بھی اس کے اوپر خاموشی رکھی. اکارڈنگ ٹو وقف سروے صرف حیدرآباد ڈسٹرکٹ میں 195 عاشور خانے وقف کے سروے کے حساب سے درج ہے، لیکن آج صرف 103 عاشور خانے حیدرآباد ڈسٹرکٹ میں، میں تلنگانہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں متحد آندھرا کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف حیدرآباد ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں. آج 90 سے زیادہ عاشور خانے یہاں پہ لٹ گئے ہیں یا تباہ ہو گئے. ہماری قیادت اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتی. صرف ایک ایم ایل سی دے دیتے، وہ ایم ایل سی کو لے کے شیعہ کمیونٹی خوش، ایک کارپوریٹر دے دیتے اس کو لے کے شیعہ کمیونٹی خوش. لیکن آپ کی بنیاد کتنی پھوکل کر دی جا رہی، آپ کی بنیادوں کو کتنا کمزور کیا جا رہا، اس کو بھی کبھی سمجھ لو. اس کو سمجھنے سے ہم کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم کو ایک منصوبے کے تحت ہم کو تباہ و تاراش کیا جا رہا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، تماموں کو تباہ کیا جا رہا ہے. شیعوں سے زیادہ اگر حیدرآباد میں متحد آندھرا اور تلنگانہ میں وقف کی جائیدادیں لوٹی تو سنیوں کی لوٹی. یہ بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کو صرف ایک تفریقے میں الگ الگ کر دیا جاتا، ہم اسی میں لے کر خاموش بیٹھتے ہیں. لیکن اس کی آواز کو اٹھانا ہر کسی کا کام ہے. کوئی اگر آواز نہیں اٹھاتا مجھے پرواہ نہیں اس بات کی، لیکن میں دیوانوں کی طرح روز بولتا رہوں گا، روز آپ کے سامنے حقائق کو بیان کرتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا کہ وقف کی جائیدادیں پرانے شہر میں لٹ گئی. کوئی موہن بھگوت آ کے نہیں لوٹا، کوئی گوشا محل والا آ کے نہیں لوٹا، کوئی دلی والا آ کے نہیں لوٹا، کوئی یو پی والا آ کے نہیں لوٹا. لوٹنے والے ہمارے ہی درمیان میں ہمارے ہی ووٹوں سے طاقتور بنتے ہیں اور ہماری ہی وقف کی جائیدادوں کو لوٹتے ہیں. اب وقف کا سوال کرے تو ہم کو گالیاں دی جاتی ہے. وقف کی جگہوں کو لوٹنے اور تباہ کرنے کی بات کی گئی. ہم جب سوال کرتے ہیں تو ہم کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں. آپ گالیاں دیتے رہو، ہم سوال کرتے رہیں گے. کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ وقف بورڈ کے ممبر کون کون ہیں؟ ایم پی کوٹھے میں حیدرآباد کے ایم پی وقف بورڈ کے ممبر آج سے نہیں، جب سے یہ ایم پی ہے تب سے یہ وقف بورڈ کے ممبر ہے. کیا آپ جانتے ہیں ایم ایل اے کوٹھے میں وقف بورڈ کے ممبر کون ہے؟ MIM کے 2 MLA سے. کیا آپ جانتے ہیں ایم ایل سی کوٹھے کے اندر وقف بورڈ کا ممبر کون ہے؟ MIM کا MLC اس کے اندر ہے. شیعہ برادری کے اندر جو کوٹھا MLC وقف بورڈ کے اندر دیا جاتا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے جو دارالسلام میں بیٹھتے ہیں. ایڈوکیٹ کوٹھے میں وقف بورڈ کے ممبر کون ہے؟ یہ وہ ہے جو راجندر نگر سے MLA کینڈیڈیٹ کبھی ہوا کرتے تھے MIM کے. آپ جانتے ہیں کہ وقف بورڈ کے اندر آپ کی اتنی موجودگی کے بعد، آپ کی اتنی مضبوط پکڑ کے بعد وقف بورڈ کی تمام جائیدادیں لٹتی اور آپ وقف بورڈ کے ممبر بن کے خاموش بیٹھے ہوئے رہتے. کیوں لٹتی؟ کیوں آپ سوال نہیں کرتے؟ بلکہ میں تو یہ کہوں آپ کی خاموشی نہیں ہے، یہ آپ کی وقف کی جائیدادیں لٹنے میں آپ کی رضامندی ہے. آپ کی رضامندی کے تحت یہ وقف کی جائیدادیں لوٹی. ایسے ہزاروں لاکھوں جائیدادیں ہیں جو وقف کی لوٹی اور ہم خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بچی ہوئی زمینوں پر فٹ بال گراؤنڈ بنانے کو جگہ دیو بولتے.